آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ مخاطب ہیں جس کو 14 سال کی عمر میں اپنے گھر میں, اپنے بیڈ روم میں, اپنے بستر میں ریپ کیا گیا. اب آپ یہ مجھے پوچھیں گے کہ اس وقت میں نے کیا پہنا ہوا تھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. میں نے ایک کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر براؤن رنگ کے پھول تھے. لاس آف سیلف کنٹرول میں he shows displays his power and rapes someone. My dear friend, men are not robots, but they have the will to control themselves from attacking another human being. ہم اور پردہ لگائیں گے تو ریپ کم ہو جائے گا. You can't define کہ what پردہ does. سوال آ رہا ہے کہ بھئی سیب کتنے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کیلے 3 تھے. There is no motive for rape. پردہ reduces temptation. Prime Minister صاحب کے ہم intentions کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو کیا جوناتھن سوان کے ساتھ, جس پہ وکیل آن لائن نے ایک سیشن ہوسٹ کیا. اس کے بعد بیرسٹر حسان نیازی ریچڈ آؤٹ ٹو وکیل آن لائن stating کہ وکیل آن لائن failed to understand exactly پرائم منسٹر صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے. وکیل آن لائن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر موضوع کے ہر پہلو کو ایک سول اور انٹلیکچوئل طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے, separating facts from fiction. تو چلتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر کہ پرائم منسٹر صاحب اصل میں کہنا کیا چاہ رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے مہرین میر, the CEO of ٹاک, اینڈ آف کورس بیرسٹر حسان نیازی. جی, پہلا سوال تو میرا آپ سے آسان یہ ہوگا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو کامنٹ تھا اپریل کا کہ فحاشی از the root cause of rape, تو ان کے جواب میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی ایک تو پہلی بات تو یہ ان کی فائنڈنگز یہ تھی ایور سنس وہ گورنمنٹ میں آئے کہ زیادہ سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ جو سیکس کرائم تھا وہ چائلڈ ابیوز کا تھا. بٹ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بولا کہ وہ ویل کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے بٹ پردہ کے بارے میں بات کرتے کہ پردہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے ٹیمپٹیشن ہوتی سوسائٹی میں. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دیں کہ واٹ ڈڈ ہی مین بائی دیٹ. بیسکلی سب سے پہلے تو پرابلم یہ کہ ایک ایڈیٹڈ انٹرویو چلا جس کو بجائے پورے ملک میں ہمارے اوپینین میکرز کنڈیم کرتے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے موقع ڈھونڈ کے پرائم منسٹر پہ ایک اٹیک کیا, جس میں انفارچونیٹلی 2 آف مائی ویری لرنڈ فرینڈ, جب میں نے ان کو سنا سوشل میڈیا پہ, منیب قادر اینڈ احمد پنسوٹا صاحب, تو میں نے ریلائز کیا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ انفیئر ہو رہے ہیں. کرٹیک میں بھی بہت بڑا ہوں اور شاید زیادہ کھل کے کرٹیک شاید میں نے جس لیول پہ کی ہوئی ہے, میں تو کہتا ہیڈ آن لیے ہوئے ہیں کچھ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو, تو وہ ایشو نہیں ہے, وہ لیں, لیکن بات ہونی چاہیے میرٹ پہ. اور میرٹ اٹریکٹ کرتے ایک سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق کر کے آپ اس طرح کے اٹیک کریں. اچھا, آپ مان بھی لیں کہ آپ نے جو انٹرویو جو سامنے آیا, آن فیس آف اٹ یو ٹوک تھنگس ایز اٹ از, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جب ایڈیٹڈ ورژن آ گئی ہے, we all must correct ourselves. اب ایڈیٹڈ ورژن کیا ہے, لیٹس ڈسکس وہ والا پارٹ جو آپ نے بھی خود ہی کیا. ان کا پہلا رسپانس جو تھا, کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارے بڑے بھائی قصوری صاحب نے کہا ڈبل ڈاؤن کیا ہے پرائم منسٹر نے جب یہ انٹرویو دیا کہ انہوں نے آلریڈی ایک شاید ریپ سمپتھائزر پہلے امیج دے چکے تھے, اب انہوں نے دوبارہ انڈورس کیا اپنے آپ کو بیسکلی, جس پہ منیب گاٹ ویری شاکڈ, حالانکہ منیب از اے ویری لرنڈ فرینڈ. اب آئے کویسچن جو جوناتھن نے ایگزیکٹلی پوچھا, بیکاز وی آل مسٹ نو کہ یہ گورے جو اس ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب انہوں نے پہلا بم کرایا تھا 9/11 کے بعد, جب میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک کامیڈی شو دیکھ رہا تھا پی ٹی وی پہ, اور تب سے اب تک ایک اتنا اسلامو فوبیا دیکھا ہے, خود پڑھنے بھی گئے تب بھی دیکھا, بھی ریسنٹ کرائمز آپ کے سامنے پوری دنیا میں, اینڈ دا وے ایک سافٹ کارنر ہے اسرائیل کے لیے بھی, یہ سارا کلیئرلی ریفلیکٹ کرتا ہے the hate that is developed. چلے وہ کویسچن تو جوناتھن صاحب جو تھے ان کے لیے تو ایسا پیار, ان کو گالیاں پڑھنی چاہیے جو پڑھ پرائم منسٹر کو. اس نے پوچھا یہ کہ آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے, کہ جو بڑے سیریس اور پینفل بات ہے, میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. بالکل, جی جی, جو موٹے لفظ ہیں وہ میں انگریزی میں بولوں گا تاکہ وی شوڈ بی کلیئر کہ وہ آ کہاں سے رہا تھا. یو آسکڈ اباؤٹ دا ایپیڈیمک آف سیکشل offenses. You acknowledge the seriousness of the problem and you talked about some strict laws. یہ بات کرے پچھلے انٹرویو کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو مس کوٹ. اب آتا ہے اصل کویسچن, وہ کہتا ہے you were also quoted as saying that the practice of women wearing veils is to stop temptation. Not every man has the willpower. پرائم منسٹر جواب دیتا ہے, کہتا ہے how do you respond. پرائم منسٹر 4 لفظوں میں اپنے جواب کو سم اپ کر دیا ویسے تو,
It is complete nonsense. جب وہ پرائم منسٹر کہہ دیٹ مینس ہی از What is the fact that he said that? ہاں کہ obviously پرائم منسٹر نے اپنا موقف تو دے دیا نا. پہلے جو کہا مے بی از negating what he said in past. He doesn't agree with what he said. ٹھیک ہے, ایک بات تو clear ہوگی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ I am not But then he continues with by saying that آگے آ جائیں کہ جی concept of پردہ is to avoid temptation. اب آ جائیں آگے اصل بات. ہاں آپ والی بات کے پردے پہ آتے. پھر پرائم منسٹر پورا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہے کہ پاکستان میں سب سے رائزنگ کرائم ہے سیکشل offences, اور اس میں چائلڈ ابیوز سب سے زیادہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہیڈ لائنز ہونی چاہیے تھی اس ملک کی وہ تھی کہ 99% رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ اتنی ڈسٹربنگ بات ہے, اتنی ڈسٹربنگ, یہ 10 بھی ہوتا تو ڈسٹربنگ تھی. ہی از سیئنگ 99% آف سیکشل کرائمز are not reported. اتنا بڑا بات بولی جو دب گئی. بجائے اب پرائم منسٹر کو کوشچن کیا گیا تھا اس کو 99 کو آپ 90 پہ لے کے آئیں. آپ آگے اگلی بات آپ نے بھی جس طرح آپ بھی ابھی جمپ کر رہی تھی, ساری دنیا نے جمپ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں تم نے یہ کیوں کہا کہ پردے والی بات کیوں کی. اب آیا نہیں یہ جو اسٹیٹ ہے I'm pretty sure یہ کافی انفارمڈ ان کا کامنٹ ہے, بٹ I don't understand. جی جی پرائم منسٹر ہے, انٹیریئر منسٹری اس کے نیچے ہے, آئی جی پنجاب. So his say matters, what he says. Yeah. ٹھیک ہے. So whatever comments he's passing, it absolutely we assume that it's informed. اب آ جائیں اگلی بات پہ. جب اس نے 1% اس نے کہا کہ 99% جو رپورٹ نہیں کرتے ان کو بھی تو بچانا میرا کام ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ان کو بھی بچانا, تو اس کے لیے لا انفورسمنٹ تو آ کے نہیں بچا سکتی, کیونکہ لا انفورسمنٹ تبھی حرکت میں آ سکتی ہیں جب یہ رپورٹ ہو. بالکل. جو 99% اس کو بھی تو بچانا ہے پرائم منسٹر نہیں نا, وہ بھی اسی ملک کے 99%. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو سم اویئرنیس کیمپینز اور ساری ایک بات جو اس میں فردر آتی بھی ہے. پھر کہتا ہے آئی نیور سیڈ ویلز, کہ میں نے نقاب کی بات نہیں کی بٹ پردے کی بات. ٹھیک ہے, میں نے پردے کی بات کی, اور پردے کی بات کی کہ اٹ ہیلپس ان اوائڈنگ دی ٹیمپٹیشن. پردے کو یو ہیٹ اٹ اور لائک اٹ, اس ملک میں پردہ از پارٹ آف مائی کلچر. بالکل. اٹ از پارٹ آف مائی ریلیجن ایز ویل ٹو اے لاٹ آف ایکسٹینٹ. جو میں آپ کے سامنے نکر اور سلیو لیس میں نہیں بیٹھا, the reason behind me sitting like this is کہ میں اس کو اپنے پردے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اگر سلیو لیس میں اپنی ماں کے آگے یا اپنی بہن کے آگے نہیں جاتا, اپنے باکسز میں نہیں جاتا, the reason is پردہ. ٹھیک ہے, the reason میں آپ کو اپنی اسپیسیفک بتا بھی رہا ہوں. the reason I do not I play with knees covered trousers یا وہ جو 3/4 فٹ بال کھیلتا ہوں. اب میرے وہی لیکن یہ ریلیشن بٹوین پردہ اینڈ چائلڈ ابیوز کیسز. جی جی یہی پردہ میاں والی جاؤ نا تو کلین شیپ جاتا ہوں, آدمی مجھے تاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو داڑھی رکھنی پڑتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلچر ویری کرتا ہے. میری بیوی کو سر بھی ڈھکنا پڑتا ہے جب میاں والی انٹر ہوتے ہیں گھر تک جانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اب کلچرل ایسپیکٹ آ گیا. آئی کین ایزیلی ڈیفائی دا کلچر, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کلچر کو ڈیفائی کر لوں کیا کر لے گا. جی ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ لیٹس بی مور پریکٹیکل ان انڈرسٹینڈنگ واٹ پاکستان, ہاؤ پاکستان از آپریٹنگ. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں میرین؟ میں جہاں پہ پھنستی ہوں نا پردے کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ یار آپ جب ہمارے معاشرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, میرا ماننا یہ کہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پردہ کرتا ہے, اتنا زیادہ پردہ کرتا ہے حتیٰ کہ جب آپ سیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ اپنے بچے سے سیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. آپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالتے ہیں, پوستا ہے, بڑا کرتے ہیں, اس کی شادی کر دیتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا کنسنشول سیکس کیا ہے, سیکس کا کیا مطلب ہے. آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی بات کے ساتھ میں اگری اس لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو سیکس اور ریپ کے بیچ میں فرق نہیں پتہ ہے. سو لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. ٹھیک ہے, سیکس ایک کنسنشول ایکٹ ہے جہاں پہ دو انسان, ایک آدمی اور ایک عورت, ٹریڈیشنلی ایک چیز کے لیے ایگری کرتے ہیں. جب ایک عورت, ایک بچہ, ایک مرد اس چیز کے لیے ایگری نہیں کرتا ہے تو فزیولوجیکلی, بایولوجی کے تحت دوسرے انسان کو چوٹ پہنچے گی, درد ہوئے گا. دیٹ از ریپ. Rape is an act of aggression. It is not an act of being aroused. There is a difference between arousal and aggression. That is what I have to say to that. پردہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہے. ان چیزوں پہ بھی پردہ ڈلتا ہے جن چیزوں پہ پردہ نہیں ڈلنا چاہیے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک سگریٹ پیتی ہوئی لڑکی کو آپ گھٹیا کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ایک ریپسٹ کو گھٹیا نہیں کہیں گے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. آپ معاشرے پہ انگلی اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو کامنٹس ہیں وہ انفاؤنڈیڈ اس لیے ہیں,
اس میں پرابلم اس لیے ہے کیونکہ 99% لوگ اپنا ریپ جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ 99% لوگ جو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کے ایکسپیرینسز کو انویلیڈیٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ریپ ہونے کی کوئی ایک وجہ آپ بھی ہیں. کسی کے ریپ ہونے کی وجہ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ آنیسٹ ود یو. کوئی بندہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کا ریپ ہوتا ہے. اس کا ریپ صرف اس چیز سے ہوتا ہے کہ ایک اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی کے اوپر جا کے اٹیک کر سکے, حملہ کر سکے. آپ کے ملک میں جب کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹرائل پہ لے کے جاتے ہیں, آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے مرڈر کیوں کیا تھا. آپ نے کتنے ریپسٹ کو یہ بات پوچھی ہے, وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ جتنے ریپسٹ آپ کے 0.3% آف دس کنٹریز رپورٹڈ ریپ انسیڈنٹس, رپورٹڈ rapists have not been convicted. Have been convicted, I'm sorry. 0.3%. That's not even 1% of the 1% that has been reported. What do you have to say to that? میرا ایک چھوٹا سا اس پہ فردر کاؤنٹر کویشچن ہے. آپ نے ویری اسپیسیفکلی انٹرویو میں ایسا کون سا پارٹ ہے آن بیسز آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو ریپ اور سیکس میں ڈفرینس نہیں پتا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, شیور لیٹ می کلیریفائی دیٹ فار یو. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ارجز ایسے ہیں کلچرلی, کیونکہ وہ ایکسپلور نہیں کیے جاتے مردوں کے اندر, اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور انہوں نے کوائٹ اسپیسیفکلی مردوں کے بارے میں کہا ہے, دیٹ دا بوائز آر ناٹ ایکسپوزڈ انف, دے آر ناٹ aware enough of their sexuality. As he says کہ یہاں پہ discos نہیں ہے, clubs نہیں ہے, discos نہیں ہے, clubs نہیں ہے, there is no meeting point of men and women, which is why men cannot control their urges. If a woman comes with very little clothes in front of a man, that specific man, men are not robots. My dear friend, men are not robots, but they have the will to control themselves from attacking another human being. Now, let me clear this up for you. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ جب ریپ کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے ملک کے اندر, آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں اوبیسلی, میں معاشرے کی بات کر رہی ہوں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک راہ چلتی لڑکی جا رہی ہے, ایک آدمی نے اس کو دیکھا ہے, وہ اراؤز ہوا ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے, اس کی فیلنگس کنٹرول نہیں ہوئی ہیں, اور سراسر اسی وقت اس نے اس کو ریپ کر دیا. جناب یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ بچوں پہ ریپ کیوں ہو رہے ہیں. یہ بچے جو ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. These people are part of their lives. وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں. ان کے ماں باپ کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے یہ ریپسٹ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اینڈ دے آر ٹرینڈ ٹو ٹرسٹ دوز پیپل. ان کا بھروسہ ہوتا ہے ان ریپسٹ کے اوپر. 82% آف رپورٹڈ کیسز, جو کہ یہ شندانہ نے خود ہی بتایا ہے کہ جی they are from the perpetrators were fathers, they were brothers, family friends, cousins, you name it. ٹھیک ہے, ہر طرح کا مرد ہے, ہر رشتے میں ایک مرد ہے جو کہ پردے میں رہنا چاہیے, جس کو پردہ ہونا چاہیے, جس کو یہ کانشیسنس ہونی چاہیے کہ یہ میری بہن ہے, یہ میری چھوٹی ہے, یہ میرے گھر کی بچی ہے, اور مجھے اس کے اوپر ریپ نہیں کرنا چاہیے. بٹ دا فیکٹ از کہ یہ لوگ ایک ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ان کا وکٹم ایکچولی سب سے زیادہ ولنریبل ہے جب وہ یہ اٹیک کرتے ہیں. میں سوری ایک بات جو آگے میں ایگری کر رہا ہوں, بالکل میں ایگری کر رہا ہوں, اینڈ پرائم منسٹر ول, ایوری ہیومن بینگ ول ایگری کہ ایک فگر ہے, آپ 82% کا کہ کلوز پراکسیمیٹی جو ٹرسٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. دا فیکٹ کہ یو آر الیجنگ, دیر از اے بگ ایلیگیشن, اگین میں اس لیے بیٹھا ہی بلکہ اس لیے کہ یہ ایلیگیشن آپ کہہ رہے ہو کہ سیکس اور ریپ میں فرق نہ پتہ ہونا, یو آر لٹرلی الیجنگ سم ون کہ وہ شاید کوئی ریپ سمپتھائزر آپ بنا دیے. تو آپ ایسی ایلیگیشن کی گراؤنڈز یو ہیو ٹو ہیو ویری سالڈ گراؤنڈ. اتنا اٹ شوڈ ناٹ بی اے فری رائٹ کہ رملہ آپ ریپ سمپتھائزر ہو کیونکہ آپ نے ان سے ہاتھ ملایا, ایسے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو ہیو سم سالڈ بیک گراؤنڈ. میں تو ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان, آئی ایم ہز ووٹر ایز ویل, پلس ایز اے سم ون از ریپرزینٹنگ مائی کنٹری. یا تو میں اس کو پھر اس کے ہنگر اسٹرائک کر کے پرائم منسٹر آفس کے باہر مروں, یا میں اس کو نہ ایسا سمجھوں, کیونکہ یہ ایلیگیشن بہت بڑا ہے. وی آر ناٹ سینگ کہ وہ یہ خالی یہ بھی نہیں کہ کرپٹ ہے نان کرپٹ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ یار اس نے کرپٹ لوگ ساتھ بٹھائے ہوئے. دس از یہ بھی نہیں کہ وہ فوجی ٹاؤٹ ہے. دس از سم تھنگ بیونڈ. یو آر کالنگ سم ون. اب میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کیسے, میرا بڑا we have very solid evidence for this. The solid evidence for this repeatedly is that the Prime Minister has said that there is a relationship between rape and what people are wearing. There is a repeated... Sorry, there's a report that says that there's a relationship between incidents of... ہاں جی, please بتائیں. جی اب جو آپ بات کر رہی ہیں نا اس پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اتنا بڑا ایلیگیشن
لگانے سے پہلے وی شوڈ ہیو سم تھنگ اپنے فیکچولی ہو تو ہونا چاہیے کہ کیونکہ آپ اس سے بڑا فیکٹ کیا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے یہ لفظ نکلے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ بھی آنسر ہے, اسٹیٹمنٹ بھی آنسر ہے. پرائم منسٹر تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں کہ majority of 99% of sex crimes are not reported. Therefore, society, public schools, awareness teachers, everyone must join. The reason, اور آگے پھر انہیں کو مینشن کرتے ہیں اگلے انٹرویو کے تھوڑا بعد, ریزن وہ یہ مینشن کر رہے ہیں یہ جو پردہ ہے نا, دس از ون ایسپیکٹ جس سے آپ ڈس ایگری کریے, میں ایگری کر رہا ہوں. ریزن بینگ سمپل یہ ہے کہ میرے لیے ایگریشن, اس کی فرسٹریشن بھی ایک ریزن ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کی فرسٹریشن از ناٹ اے ریزن, میں کہہ رہا ہوں فرسٹریشن ایڈز آن سم تھنگ. اور دوسری بات یہ, میں نے ڈفرینٹ ریپ کے موٹیوس پڑھے آج, میں نے کہا دیکھوں ڈفرینٹ ریپس کے انٹرویوز بھی میں نے دیکھے, اور اس میں اگر آپ جو چیز جس پہ آپ اور میرا پرنسپلی ڈس ایگریمنٹ ہے, جس پہ پرائم منسٹر اور آپ کا غالباً پرنسپل ڈس ایگریمنٹ آ رہا ہے نظر, وہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکشول گریٹیفیکیشن کین ناٹ کاز ریپ. میں کہہ رہا ہوں سیکشول گریٹیفیکیشن کین کاز ریپ, اور سیکشول گریٹیفیکیشن لیڈنگ ٹو ریپ از آلسو ریپ. آپ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ شاید اس کو سیدھا کہہ رہی ہیں وہ شو آف پاور ہے, وہ پاور پلے ہے, اس کو بول رہی ہیں, لیکن میں اس کو پاور پلے از ون پارٹ آف اٹ, بٹ اس کا روٹ کاز جو ہے نا میری نظر میں وہ اس ٹائم کا پلیجر کی, اس کا جو اس کی جو ٹیمپٹیشن فار جی یہی آتا ہے, ایک پارٹی پہ آتا ہے, ایک فنکشن پہ آتا ہے, ایک کرکٹ میچ پہ آتا ہے, ایک لڑکی دیکھتا ہے, کہتا ہے یہی لڑکی ہے, وہ تھوڑا ڈرنک ہوتا ہے, اس کے کنٹرول ہوتے ہی کم ہے. یہاں تو خیر ارگد جو تھوڑا پی لے وہ ویسے ہی کنٹرول کے بغیر ہوتا ہے, اور اس جو جس کو بولتے ہیں لاس آف سیلف کنٹرول میں ہی شوز ڈسپلیز ہز پاور اینڈ ریپ سم ون. تو وہ جو پورا ایک سیکوینس آف ایونٹ ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ایسا انسان جس نے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہ اپنی سیکشول ارجز کو کنٹرول نہیں کر سکا, اس نے ان اے اسپر آف دا مومنٹ ایک لاس آف کنٹرول کی وجہ سے کسی کا ریپ کیا ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں دس از وائی اٹس ناٹ ٹرو. ایک ایسی لڑکی جو کہ اپنے گھر میں رہتی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے, اس کا ریپ اس کے کزن بھائی نے کیا, ٹھیک ہے. 3 مہینے تک وہ کزن بھائی ان کے گھر میں رہا, ٹھیک ہے. 3 مہینے تک اس کزن بھائی نے اس لڑکی کو چھیڑا ہے باقاعدگی سے, اور یہ لڑکی 6.5 سال کی تھی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. 3 مہینے تک اس نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ میرے کمرے میں, آ جاؤ, میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 مہینے تک اس بندے میں اتنا نہیں تھا سینس کہ وہ اپنی ارجز کو کنٹرول کر سکے, یا اپنی ٹیمپٹیشن کو کرب کر سکے, یا اپنے ساتھ جہاد کر سکے ٹو بی اے بیٹر پرسن. سو یہاں آپ مجھے کہیں گے کہ یہ صرف ایک کیس ہے, یہ ایک کیس نہیں ہے. میری نیٹ ورک میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے صرف ایک خاتون ہے جس کو جوانی میں ریپ کیا گیا, ٹھیک ہے. پیپل ول, اور بائی دا وے آپ ایک ایسی خاتون کے ساتھ مخاطب ہیں جس کو 14 سال کی عمر میں اپنے گھر میں, اپنے بیڈ روم میں, اپنے بستر میں ریپ کیا گیا, صحیح ہے. اب آپ یہ مجھے پوچھیں گے کہ اس وقت میں نے کیا پہنا ہوا تھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. میں نے ایک کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر براؤن رنگ کے پھول تھے. آپ تھوڑا سا نا چیز کو نا کنفیوز کریے. کس چیز کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کا پوری طرح انڈرسٹینڈ بھی کر تو نہیں سکوں گا اس لیول تک, لیکن میں آپ کی ہر بات کو 100% میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن آپ میرے ریپسٹ کو بھی سمجھ نہیں سکتے. نہیں سمجھ سکتا ڈیفینیٹلی. اگر میں جہاں تک مجھے پتا ہے, میں تو یہاں جو بات کر رہا ہوں نا, آپ تھوڑی ایموشنل سائڈ پہ جا رہی, میں ایموشنل سائڈ پہ تو جانا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں چائلڈ ریپ. سو مجھے آپ بتائیں what tempted that man to rape a 6-year-old child? It could be temptation by watching Hollywood movies. اس کا sexual enjoyment ہو سکتی ہے. It could be کسی اور کہیں اور اس نے کچھ دیکھا ہو. He wants to feel powerful. تو اس طرح کے بندے کے ساتھ he wants to gain status in amongst his. So does any of those reasons make it valid? Economic factor بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ جتنے آپ نے یہ وجوہات بتائے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں اس سے ریپ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ریپ جسٹیفائی تو کسی نے بھی نہیں کیا. What he said is پردہ
reduces temptation. It does not, because हमारे मुआशरे में पर्दा है और हमारे मुआशरे में 99% प्राइम मिनिस्टर की मुंह की बात 99% रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते, पर्दे की वजह से लोग आगे नहीं आते। लेटर ऑन वो ये भी कहते हैं, you might disagree, you should disagree, लेकिन the fact you can't define के what पर्दा does. In his eye, पर्दा no, but he's saying temptation. I can define that for you. I can define that for you 100%. Is that the reason why I can define that for you is जिस आदमी ने मुझे रेप किया था उसने कभी मुझे दुपट्टे के बगैर नहीं देखा था। लेकिन आप this is what I'm saying, अगर 15 चीजें हैं रेप खत्म करने के लिए या 20 चीजें हैं रेप खत्म करने के लिए, this पर्दा temptation is one. So there's one solution to all of these issues. One solution for this. Listen to me. नहीं उसमें तो he mentions schools में awareness होनी चाहिए जिसकी वो बात कर रही है। जनाब मेरी बात सुनिए, मैं स्कूल sex education की ज़ाहिर बात कर रही हूँ। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो बहुत सादी सी बात है, वो बात बहुत सादी है। He keeps on repeating. इस तरह he does not. Jonathan keeps on repeating. Listen to me. He does not. Jonathan keeps on repeating. But Jonathan क्योंकि एक white skin है, उसको बंदा पूछ नहीं रहा है कि तुझे पर्दे से क्या मसले हैं। हाँ, तुम्हारे मुल्क में इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है, तुम्हें पर्दा फोबिया, तुम्हें निकाब फोबिया है, उसका मसला वो है। हमारा मसला तो ये नहीं होना चाहिए। मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, सोसाइटी में जब जॉनथन को वो खुद ही बोल रहे हैं, might be you, in fact you are the best person to actually tell what was the reason behind that rape. There was only one reason, my friend. That reason was that this man decided to rape me. There only one reason for rape, and that is that a man decided to rape me. अच्छा नहीं तो अब इसी sorry एक बात बताएं हसन, आप एक बात बताएं हसन, sorry I'm cutting you off, we have limited time here, but I wanted to ask you later on, he says कि पर्दा बाहर के मुल्कों में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आदमियों को, तो वहाँ पे रेप कम होता है, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिलता, यहाँ पे रेप ज़्यादा, लेकिन हम और पर्दा लगाएंगे तो रेप कम हो जाएगा। So इसका मुझे he's not limiting himself to this. इसके पीछे ऑब्वियसली बाहर के मुल्क ये रीज़न तो दिया ही नहीं। इस बहस में वो जॉनथन ने भी जाना नहीं चाहा, ना वो खुद के, उनके मुल्क का मसला है। उधर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिपोर्टिंग सजाएं हैं, उनका मुल्क तो उनकी तो महज़ब सोसाइटी के वहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं रही। क्यों नहीं है? सवाल ये बताता हूँ, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट कोई है ही नहीं। आप रेप की बात कर ले, रेप इज वन So accountability कि मैं पकड़ा जाऊंगा matters. Entering a सरकारी दफ्तर to exit the सरकारी, आपके pocket empty होना clearly shows where we stand in the Sure, I agree with you. ठीक है, वो छोड़े, आपको लग रही है मुझे बताइए कि पर्दा क्या है? सुने, आप जो चीज कह रही है ना, जी, rape is rape, agreed, murder is murder, absolutely, but you always have in court of law prove the motive. Okay, so let me explain. आप लॉ की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक टर्म डिस्कस करना चाहता हूँ। Rape becomes a consensual sex. Let me ask you something, Hasan. So आप लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है? लॉ में एक बहुत मशहूर फ्रेज है जिसको कहते हैं mitigating factors. जी। आपको क्या लगता है कि रेप में mitigating factors क्या है? मिटिगेटिंग होना ही नहीं चाहिए। नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो आप भी इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है? So there is no motive for rape. आप अपने एंगल से देख रही हैं। नहीं, देखिए मेरा रेप हो गया, देन पर्दा था नहीं था, इज इररेलेवेंट। जी, हम बात कर रहे हैं रेप से बहुत पहले का स्टेज। हम बात कर रहे हैं कि जो What motivates a man to commit that crime? इसने ये लड़कियों को छेड़ता बहुत है और ये शराब पी के कंट्रोल भी लूज करता है इस बंदे पे कि करीब शराब हो तो लड़कियों को पता होना चाहिए बंदा ऐसा है। आई एम जस्ट सेइंग कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स में, और व्हाई इज ही सेइंग कि भाई हमें कुछ करना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है। आखिरी इंटरव्यू की 5-6 लाइनें क्या है, तुम ना मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया कैसा है, तुम ना मुझे बताओ तुम्हारा मुल्क कैसा है, मेरी सोसाइटी में हाईएस्ट क्राइम है, मैंने इसको नीचे लाना है, तुम ना बताओ मैं शर्टलेस प्लेबॉय होता था, ये भी बोला है। ठीक है, इन द एंड ऑफ द डे हमने रोकना जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के हम इंटेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हो जाती है ना, when you call him a rape sympathizer, intention तो clear हो गई है। I haven't called him a rape sympathizer. The problem that we're facing, जो मसला यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, किसी भी रेप विक्टिम के लिए वो एक रेप सिंपैथाइजर है, क्योंकि उस विक्टिम के लिए एट एनी पॉइंट अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि भाईजान
हो सकता है कि तुमने कपड़े गलत पहने हो सकता है हमारी सोसाइटी में पर्दा ना हो सकता है कि आदमी तुम्हारी आज तुमने दाढ़ी नहीं रखी, लेकिन मुझे बताएं, हाँ ये भी जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, उसमें शायद सोसाइटी में कोई बंदा नहीं डिसएग्री करेगा कि रेपिस्ट के लिए रेप इज जस्ट रेप और उसमें कोई इफ और बट नहीं लगना चाहिए, लेकिन असल चीज़ जो हम यहाँ इसलिए बैठे हैं हमने ये बात करनी है what Prime Minister said in what context it said. We're not doubting the Prime Minister's intentions of course, because अभी rape committee, anti-rape committee भी उन्होंने establish किया है, लेकिन what we're talking about over here is कि उनकी statement जो थी on an interview. Most important है कि जो हमने शुरू में भी statement पढ़ी है, अब अगर तो Prime Minister ने पर्दा ही इतने Prime Minister के लिए important होता तो Prime Minister को पर्दा ही बोलना चाहिए था. एब्सोल्युटली, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने उसके बाद पूरे जवाब में एक जगह नहीं पर्दा या व्हील या कपड़ों का जिक्र कर रहा. प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वी हैव रिसर्च दैट द मटेरियल अवेलेबल ऑन द मोबाइल फोन्स, चिल्ड्रन हैव नेवर सीन such material in human history, it's never happened, children have never had this exposure before, so when I said the whole society has to fight, starting from what we have to deal with, so and then he goes on, the society has a role to play. Now when he says society has a role to play, the role she is playing, the role you might be playing while sitting here. Well, so can I ask you, does the Prime Minister not have a role to play himself? He is playing. Why are you assuming he is not playing? I'm not assuming we just anything. Told you the problem is that if he is a part of the society and if he is part of a society that he understands and a part of a society that he would like to protect, then saying these things that are highly irresponsible, that are giving a rapist, क्योंकि आप किसी को भी कोई भी इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दिखाएंगे जिसके अंदर रेप का लफ्ज इस्तेमाल होगा और प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम नहीं कर रहा या उसको ये नहीं कह रहा कि एक घटिया इंसान रेप कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जिन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है वो पर्दे के अंदर हो रही है, and we have a problem that we need to deal with. When he is not saying those things, he is invalidating 99% of unreported cases and invalidating the 1% of cases that are actually reported. ट्विस्ट कर दिए जैसे आपके अपने जो दिल में आ रहा था वो बातें तो नहीं करने बात ये नहीं है, बात ये आपको ये समझना है कि सवाल क्या है. बिल्कुल बेशक नहीं, एक सेकंड, सवाल क्या है? बेशक सवाल आ रहा है कि भाई सेब कितने थे, आप कह रहे हो नहीं केले 3 थे. ठीक है, ऐसे तो नहीं जवाब होता. मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूं, इसमें कोई शक नहीं. ठीक है, बड़ी जो इशू यहां पे आ रहा है, बात की है अभी एक सेकंड मैं आपको बताता हूं. ये मेरे से सवाल करिए, मैं अपनी मर्जी से आके तो नहीं आज मैंने ट्रांसजेंडर्स के राइट्स डिस्कस करने नहीं, वो कह रही है मैं रेप पे सवाल कर रही हूँ. अगर सवाल आ रहा है व्हील पे, पर्दे पे, सेक्सुअल और प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफेंसेस की भी बात की, इट क्लियरली शोज हिज कंसर्न. ही इज टेलिंग मेरे मुल्क में नंबर 1 क्राइम इस टाइम ये है, 99% नॉट रिपोर्टेड है. इसमें वो ऐसी क्या बात कर रहे हैं जो किसी को चुभ रही है जनाब? और वो हमें ये बात नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं जो चुभ रही है, हमें बात ये, हमारा मसला यहाँ पे ये है कि वो क्या बात नहीं कर रहे हैं जिससे ये मसले मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं. आई एम सेइंग उन्होंने जो सवाल हुआ उसके जवाब में आप कह रही हैं अब वो जी कंडेम करें, आई कंडेम मर्डर्स, आई कंडेम रेप. कैसी अजीब बात करें. हाउ आर यू अज्यूमिंग ही डजंट कंडेम रेप? Okay, the reason why I'm saying that, I think it's written down. यहाँ पे ये major topic is to understand कि आप एक international forum पे ऐसी statement बोल रहे हैं तो काफी informed, backed by research, backed by stats. यही मैं कहने लगा था, ये मीडिया को बिकावा क्यों बोल रहा हूँ. इतना ट्विस्टेड इंटरव्यू चलाया बाद में, पूरा नैरेटिव जो बनना था जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैड टू राइट अ न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपिनियन में एक अपना एक आर्टिकल छपवाया. कर कैसे लिया उन्होंने? ये आप मुझे पता, क्योंकि टीम नहीं थी उनकी कोई कर कैसे लिया उन्होंने? कुड बी नेग्लिजेंस ऑफ समबडी, वो एक चीज है. मैं बहस व्हाट इज हैपनिंग इज कि पूरे सारे पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं इंटरनेशनली, या तो ये मर्द है या रोबोट है. वी व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज सवाल जो आया उसका जवाब वही उसको मिला. साथ उसको ऐड ऑन ये बताया कि तुम जो कल्चरल इंपीरियलिज्म फैला रहे हो दुनिया में, तुम अपने पास रखो, हमारा मुल्क हम फैसला करेंगे. उसको बड़ा क्लियर कट जवाब दिया. उसने फिर आया, जब उसको जवाब नहीं मिला उसने फिर पूछता है कि इस टेम्पटेशन के लिए तुम क्या कर रहे हो. ही वांटेड प्राइम मिनिस्टर पर्दा बोले, नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज क्लियरली प्राइम मिनिस्टर का माइंड रीड कर लेना चाहिए था बंदे को इसी पॉइंट पे कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर पर्दा बोलना तो बोल देता.
پرائم منسٹر نے اس کے بعد پردہ نہیں بولا, اس نے پردے کا سوال کیا, اس کو بھی جب پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا, بڑا ضروری ہے یہ اپنے دماغ میں بٹھانا, جو آخری لائن بولی کہ میں نے جب پردے کا پچھلے انٹرویو میں بولا تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں بولا تھا, اس کو تم کسی اور طرح نہ رکھو کہ جی میں نے کہا ریپ اس سے رکے گا. It is when you say you are reducing the temptation, it doesn't mean you are stopping rape. You have to, But that's exactly what you said. 0.1% ایک specific situation میں it might play a role. میں تو ان سے ڈسیگری نہیں کر رہا, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جو چیز کہہ رہا ہے we need to put it in the right context. چلیں اس بات سے تو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ ٹیمپٹیشن از ڈیفینیٹلی ناٹ دا روٹ کاز آف ریپ, اور ہم اس بات سے بھی اگری کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کامنٹس ور ویری ویگ اینڈ انکلیئر. A special thanks to both of our guest speakers, and we hope to see more and more passionate lawyers like Hassan Niazi to come on our platform and help us make the people of Pakistan more legally aware. Leave your comments, subscribe to our YouTube channel, and join our Facebook community. See you soon.